बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी है, बहुत ही अहम बल्कि अहम तरीन स्टोरीज़ हैं। आज आज ही कौम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी का ऐलान हो रहा है। इस पे बात करेंगे। इमरान खान से कल अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी, इस पर भी बात करेंगे। और बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून निकला। ये जो नोबल इनाम मिल रहा है इमरान खान को, उसका भांडा फूट गया है। वो बेनकाब हुआ है। खुद नोबल वालों ने इनकी सारी नोबिलिटी निकाल के रख दी है। और साथ ही कल एक अहम खबर आई है कि कोई दो अहम शख्सियात के दरमियान हाफिज साहब ने सुलह करा दी है। ये अहम शख्सियात कौन है और हाफिज साहब ने सुलह क्यों कराई है और ये कैसे हुई है? ट्रंप ने कोई टैरिफ भी लगा दिया है बहुत सारे 100 के करीब कंट्रीज़ पर, जिसमें पाकिस्तान पे कितना टैरिफ लगा है, इसके असरात क्या होंगे, इस पर भी बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तामुन से लग रहे हैं। आप प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए। उन इलाकों में गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, शदीद तरीन गर्मी है, और आप प्यासी इंसानियत, ऐसी प्यासी इंसानियत जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। वैसे मुझे बड़े लोग आज तक भी फ़ोन करते हैं बाहर से, कहते हैं नकवी साहब वाकई ऐसा ही है, ये जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। मैंने कहा जी आप अपना भिजवा दें, मैं टीम साथ भेज देता हूँ। उनको एतबार नहीं आ रहा। खैर वो एतबार तो आता है, लेकिन उनको हैरत होती है कि यार ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ इतनी दुनिया तरक्की कर गई है और इन बेचारों के पास गटरों वाला जोड़ों वाला पीने के लिए पानी दस्तयाब है। तो बस ये आप यूँ समझ लीजिए, आपको खुद या मुझे खुद भी इतना अंदाज़ा नहीं होगा गालिबन कि आप कितनी नेकी कमा रहे हैं कि पानी एक बेसिक नीड है हवा के बाद। वो बेचारे कुछ भी नहीं मांगते, वो सिर्फ कहते हैं जी आप हमें पानी पिला दें, आप हमारे बच्चों को साफ़ सुथरा पानी पिला दें। तो आप ये ठंडा साफ़ सुथरा पानी पिलाते हैं। हमने तकरीबन कोई और बहुत सारी मसाजिद की रजिस्ट्रेशन रमज़ान के अंदर भी ना, हमने एक खुश फहमी की बुनियाद पर, गलत फहमी नहीं कहूँगा, खुश फहमी की बुनियाद पे 100 की बजाय 150 मसाजिद की रजिस्ट्रेशन करा दी थी। तो 100, 105, 110 लग गए, तो बाकी बकाए हैं और भी रजिस्ट्रेशन। इसी तरह से जिधर भी आगे आगे मस्जिदें हैं वो कहते हैं जी हमारी मस्जिद को विज़िट करें, हमारे इलाके को विज़िट करें। जब विज़िट करते हैं तो पिछले से ज़्यादा कसमा पुरसी में नज़र आते हैं। इस वजह से आप अपने मरहूमीन के इसारे सवाब के लिए, अपने बच्चों की खैर व बरकत और उनकी तरक्की के लिए, आप अपनी फैमिली के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए और जनाब प्यासों की प्यास बुझाइए। आ जाइए, बिजली सस्ती हो रही है। हमने सुना था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिजली सस्ती करनी है 8-10 रुपए। बाद में सुना कि भाई वो तो IMF ने कदगन लगा दी है, वो कैसे? अब उसके बाद फिर इन्होंने कहा था कि नहीं हम सस्ती करेंगे। अच्छा, अब IMF ने उनको इजाज़त दी कि को आप 1 आध रुपया जो है ना फ़ी यूनिट सस्ती कर लें, लेकिन अब 1 रुपया तो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर था। तो अब वो कैसे है कि वो किस तरह से सस्ती करें? तो वो जो IPPs के साथ मुआहदे कैंसिल हुए हैं ना, उधर से कोई 29-30 अरब रुपए से भी ज़्यादा, कि पता नहीं 2900 पता नहीं कितने अरब रुपए से ज़्यादा, 3000 अरब से वो भाई बचत होगी। तो वो उसके बाद जो है ना हम उसको इस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे, कोई बिजली पर सब्सिडी भी देंगे। आज वज़ीर आज़म साहब का ख़िताब भी है और सुना है उस ख़िताब में ये खुशखबरी सुनाने लगे हैं। और आज वज़ीर आज़म साहब ने कोई 300 350 बिज़नेस कम्युनिटी से भी लोगों को बुलाया है प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट, और उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। और उनको जो ये जो अपना इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक ये जो सारा कुछ है इस पर इस्लाहात, इस पर भी वो करेंगे। और फिर उसके बाद शाम में उनका ख़िताब है, सुना है। उस ख़िताब में अब बताया जा रहा है कि वो खुशखबरी सुनाएंगे, और खुशखबरी को 6-7 रुपए, या गालिबन इससे भी हो सकता है, अल्लाह करे कि ज़्यादा हो, 6-7 रुपए पर यूनिट। बड़ा रिलीफ है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कब से चल रहा था ये IPPs वाला फड्डा? तो ये भी जो क्रेडिट किसी को जाता है ना, वो जाना चाहिए। क्रेडिट ना देना, मैं तनकीद करता हूँ, मेरा राइट है, लेकिन अब क्रेडिट ना देना ये कंजूसी है भाई, ये सख्त तरीन कंजूसी है, बल्कि बुखल है।
بلکہ حسد ہے کہ آپ کسی کے اچھے کام کا کریڈٹ نہ دیں، تو وہ اس حوالے سے کچھ بھی ہو، مطلب وہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کی حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ آئی پی پیز وہ جو اشروں سے چل رہی تھے اور کسی نے ان کو نہیں چھیڑا، اب اس کے بعد جب پوائنٹ آؤٹ ہوا تو ان آئی پی پیز سے معاہدے منسوخ کیے گئے یا معاہدے ری شفل کیے گئے، ری وزٹ کیے گئے۔ اس لحاظ سے وہاں سے جو پیسے بچے اب وہ عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ اللہ کرے ایسے ہی عوام کو ریلیف ملے۔ میں تو ہمیشہ ہی عوام کے لیے آواز اٹھاتا رہتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب عمران خان کی علی امین گنڈا پور سے ہوئی ہے ملاقات۔ اچھا، ان کے ساتھ بیرسٹر سیف صاحب بھی تھے جو خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وزیر اطلاعات ہیں ایک قسم کے، اور وہ ترجمان۔ اچھا، اب اس حوالے سے وہ بیرسٹر سیف صاحب بھی تھے، اور اچھا اب خبریں یہ آ رہی ہیں، یہ ملاقات کافی طویل تھی، تقریباً کو 2.5-3 گھنٹے کی یہ ملاقات رہی ہے علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف کی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس میں بتایا یہ جا رہا ہے، خبریں یہ آ رہی ہیں جو عام طور پہ کہ عمران خان نے مینڈیٹ دے دیا ہے علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف کو کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرو، ٹھیک۔ اب اس کو تھوڑا سا الفاظ تبدیل کر کے کہہ دیتے ہیں کہ اس بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف نے ان کو منا لیا ہے عمران خان کو کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں آپ کے بہاف پر۔ اب میں ایک بات پوچھوں کہ جس کو آپ میر جعفر میر صادق کہہ رہے تھے، جن کو جانور کہہ رہے تھے، جن کو یزید کہہ رہے تھے، جن کو آپ جنگل کا بادشاہ کہہ رہے تھے، اور پھر ساتھ یہ کہتے ہیں، اب یہ میں اصل میں یوتھیوں کو نا سوائے انتشار کے کچھ بھی نہیں آتا۔ پروپیگنڈا کرانا ہو، انتشار کرانا ہو، اودھم مچانا ہو، کسی قسم کی چول وجوانا ہو، آپ صرف یوتھیوں کو۔ باقی میں آج بھی میرے ساتھ کوئی مناظرہ کر لے، میں کسی ضد میں نہیں، یوتھیے کا اپر چیمبر فارغ ہوگا، بالکل پکی بات ہے، چاہے وہ ریڑھی والا ہو یا چاہے وہ پی ایچ ڈی ہو، اگر وہ یوتھیا ہے تو وہ برابر کا جاہل ہوگا۔ اور تیسری بات، جب تک یوتھیا وائرس کی ویکسین نہیں آتی، جو کہ اب آج کل آ گئی ہے اور آ بھی رہی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، تب تک استحکام نہیں آئے گا، نہ سیاسی استحکام آئے گا، نہ معاشی استحکام آئے گا۔ ان سے پروپیگنڈا کروا لو۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو جانور تک کہا، اور پھر اس کے بعد جناب ہم تو باہر امریکہ میں ہم انسانی حقوق، ڈیموکریسی، ہم تو اس وجہ سے ہم تو یہ چاہ رہے ہیں ان کی مداخلت نہ ہو، لیکن انہی کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں۔ مداخلت بھی نہ ہو لیکن مذاکرات میں ہم نے انہی کے ساتھ کرنا ہے، ہم نے انہی کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، جوتے بھی کھانے ہیں، پیاز بھی کھانے ہیں 100 اور انہی کے ساتھ اب دیکھتے ہیں مذاکرات کون سے ہوتے، لیکن کچھ بھی ہو مذاکرات۔ میں تو خیر فقیر سا ملنگ سا بندہ ہوں، میں آپ کو آج ایک دو اور بھی خبریں دینے لگا ہوں۔ یہ میں سمپل سے انداز میں خبر دے دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد جسٹ ایسے یاد کروا دیتا ہوں۔ لوگ تو اپنے کلپ کاٹ کے جناب انہوں نے کرنا، یہ دیکھو جی میں نے فلاں تاریخ کو یہ خبر دی تھی، تو میں بھی اسی طرح سے خبریں دیتا ہوں، جب بعد میں وہ چیزیں نکلتی ہیں تو لیکن کم از کم مجھے یہ اطمینان ہے کہ جو میرے کانسٹنٹ ویورز ہیں نا، اور آپ تمام تقریباً میرے کانسٹنٹ ویورز ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا، یہ نقوی نے یہ اس طریقے کی خبر پہلے دی تھی۔ اب بھانڈا پھوٹ گیا ہے بھائی نوبل انعام کا، اور وہ اب بھانڈا کس نے پھوڑا ہے؟ وہ بھانڈا پھوڑا ہے خود نوبل انعام والوں نے، ٹھیک ہو گیا نا۔ نوبل انسٹیٹیوٹ نے عمران خان کے نوبل انعام کے لیے نامزدگی کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ یہ پہلا موقع ہے جب کسی رہنما نے نوبل انعام نامزدگی کا اس طرح استعمال کیا جس سے نوبل انعام کے وقار کو نقصان پہنچا۔ ہاں، ڈائریکٹر نوبل انسٹیٹیوٹ، اب انہوں نے ایک جو ہے نا مضمون لکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، نوبل انسٹیٹیوٹ نے، یہ اصل میں ڈرامہ ہوا کب تھا آپ کو پتہ ہے؟ 2-4 روز پہلے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ناروے کی ایک پارٹی تھی، سیاسی پارٹی، اس نے جناب یہ شوشہ چھوڑا کہ عمران خان کی نامزدگی ہو گئی ہے اور نوبل انعام کے لیے ہو گئی ہے۔ اب نوبل انعام والے کہتے ہیں، وہ ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی اس پارٹی نے پاکستانیوں کے ووٹ بٹورنے کے لیے، اسے خود تو میرے ٹوٹل پچھلے الیکشن میں اس پارٹی کو 7-8 ہزار ووٹ ملے ہیں۔
اب ان کا خیال تھا کہ ہم یہ شوشہ چھوڑ کے نا اور یہ ڈرامہ کر کے ہم پاکستانیوں کے جو ووٹ ہیں نا وہاں جو ناروے میں رہتے ہیں تو ان کے ووٹ بٹوریں گے عمران خان کے نام پر. اب وہ ڈائریکٹر صاحب نے نوبل انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر صاحب یہ کرسٹیان برگ ہیں کوئی, انہوں نے ناروے کے ایک اخبار میں مضمون لکھا اور انہوں نے کہا کہ وہ بالکل بکواس ہے, وہ دعویٰ جو ہے مسترد کرتے ہیں, کسی کا کوئی بھی کچھ بھی نہیں نامزدگی ہوئی. البتہ انہوں نے کہا کہ وہ جو پارٹی نے اعلان کیا ہے ناروے نے, وہ پاکستانی ووٹرز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی اور وہ ان کے ووٹ بٹورنا چاہ رہے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ پہلا موقع ہے جب کسی سیاسی رہنما نے نوبل انعام نامزدگی کا اس طرح استعمال کیا جس سے نوبل انعام کے وقار کو نقصان پہنچا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, یہ یوتھیوں نے ماشاءاللہ جس طریقے سے وہاں ان کو بیٹھے بٹھائے راتوں رات چانسلر بنوا دیا وہاں پر وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا, اسی طرح سے اس کو نوبل انعام بھی دلوا دیا. اچھا, وہ بتاتے ہیں کہ نوبل انعام 31 جنوری کو کلوز ہو چکے تھی نامزدگی. کہتے ہیں ابھی کوئی اعلان کر بھی دے نا یا کچھ بھی کر دے ابھی وہ تب بھی نہیں ہو سکتا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ 31 اپریل آ گیا ہے اور 31 جنوری کو کلوز ہو گیا, بیچ میں سے 2 مہینے گزر گئے ہیں. وہ کہتے ہیں اب کو کر بھی دے نامزدگی تب بھی نہیں ہو سکتی, لیکن یوتھیوں کے لیے ہو سکتی ہے بھائی, کیونکہ یوتھیا ایسا ہی گروپ ہے, یوتھیا قوم ہی ایسی ہے جس کا اپر چیمبر فارغ ہے, اس کو جو بھی بیوقوف بنایا. اچھا, جو کچھ لوگ ہیں نا وہ یوتھیا کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں, ان کو مجھ سے زیادہ یقین ہے کہ یہ جتنے بھی, چاہے وہ عمران ریاض صاحب ہوں, چاہے وہ پہلے معید پیرزادہ صاحب ہوں, چاہے وہ سمیع ابراہیم صاحب ہوں, چاہے وہ کوئی بھی, اب میں کسی کا نام نہیں لیتا باقیوں کا, چاہے وہ سارے یوٹیوبر ہوں یا مالشیا پالشیا صحافی ہوں, وہ اس وجہ سے ان کو ایک بات کا پکا یقین ہے. اگر ان کو یہ ہوتا نا, میں کیوں نہیں شرلی چھوڑتا بھائی, مجھے بڑا طریقہ آتا ہے, میں شرلی چھوڑ سکتا ہوں. لیکن پتہ کیا ہے, 2-3 باتیں ہوتی ہیں. ایک تو پہلے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ صحافت سے پہلے انسانیت ہے. انسانیت میں آپ کو اللہ کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے, صحافت تو بعد میں آتی ہے, انسانیت پہلے آتی ہے. نمبر 1, ہر بندہ شرلی چھوڑ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو شرلی چھوڑ کے دوسرے دن تو ویڈیو میں آپ کا سامنا تو نہیں کر سکتا. کیوں؟ مجھے پتہ ہے آپ بڑے باشعور ہیں, میں فون پہ بات کرتے رہتا ہوں. یہاں پر لیگل مائنڈز بھی ہیں میرے ویورز میں سے, میڈیکل مائنڈز بھی ہیں, انجینئرنگ کے شعبے سے بھی ہیں, تعلیم کے بڑے بڑے پروفیسرز ہیں یونیورسٹیز کے جو مجھے سنتے ہیں, وکلا, ججز, جو بھی مطلب پولیٹیشنز, سب جو ہے نا, ہر ادارے سے بہت ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. جو صحافی ہوتا ہے اس کو پلیٹ فارم اگر مل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ادھم مچاتا رہے وہ نہیں, اس کو ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ, پوری ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں الحمدللہ, بہت سنجیدہ, مجھے بڑے بڑے سینئر اور سیریس لوگ سنتے ہیں, بہت ویل ایجوکیٹڈ, سوفسٹیکیٹڈ, ڈیسنٹ لوگ سنتے ہیں مجھے, ٹھیک ہے نا. اور مجھے اس وجہ سے کہ میں کبھی بھی یہ نہیں کروں گا کہ میں شرلی چھوڑ دوں. یہ جو شرلی چھوڑتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یوتھیوں کا اپر چیمبر فارغ ہے, انہوں نے سوال کرنا ہی نہیں, انہوں نے آبجیکشن کرنا ہی نہیں. ہم ایک چیز کو کرتے ہیں, لوگ 10,000 مجھے آبجیکشنز آ جاتے ہیں, میسیجز آ جاتے ہیں, سینکڑوں کالز آ جاتی ہیں, نقوی صاحب اس کی ذرا کریکشن کر لیجئے. تو میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں عقل کل ہوں, میں کریکشن فوری طور پہ اگلی ویڈیو میں کر دیتا ہوں. ان کو پتہ ہے پکا کہ یار یوتھیا عقل سے فارغ ہے, ان کا اپر چیمبر فارغ ہے, یوتھیا ریڈی والا ہے یا پی ایچ ڈی ہے, برابر کا جاہل ہے, ان کو جو بھی بیچو نہ بکے گا. اصل مسئلہ یہ ہے, اصل خرابی کی جڑ یہ ہے. یہ خان صاحب ہوں, اس کو بھی پتہ ہے کہ یوتھیا جو مرضی کر لو نا, یوتھیا کے سامنے سب کچھ بکے گا. ٹھیک ہو گیا نا. یہ اصل میں معاملہ یہ ہے. اس طریقے سے انہوں نے بھی کہا ہے, کبھی ان کو کہو یونیورسٹی کا چانسلر بنا رہے ہیں آکسفورڈ کا, کبھی کہو کہ نوبل انعام مل رہا ہے, امن کا نوبل انعام, کبھی کچھ کہو کبھی کچھ کہو. بڑی اہم خبر ہے بھائی, سہیل وڑائچ صاحب نے کالم لکھا اور اس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ حافظ صاحب نے 2 اہم شخصیات کے بارے میں 2 اہم شخصیات کی سلو کروا دی. اچھا, انہوں نے لفظ استعمال کیا عقاب اور شیرنی. اب سمجھ آ گیا آپ کو, ٹھیک ہو گیا نا. یعنی شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ,
ठीक, मरियम नवाज़ साहबा अभी ईद पे ख़ुद ही उन्होंने इनिशिएट किया, वो शहबाज शरीफ साहब के पास चल के गईं और उन्होंने भी आगे से पुरतपाक इस्तकबाल किया और यूँ चचा और भतीजी की सुलह हो गई। लेकिन मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था, अगर आपको याद हो, कि भाई अब जो है ना सूरत हाल, अब वो उनके उनके दरमियान काफ़ी कशमकश थी। याद होगा तो मैं याद दिला देता हूँ। मैंने कहा था, कभी आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब किसी लाहौर के एयरपोर्ट पे उतरे और आगे मरियम नवाज़ साहबा मौजूद हों? कभी आपने देखा कि वो वहाँ पे हों, वो मॉडल टाउन जाते हैं तो वहाँ पे वो मौजूद हों, वहाँ पे आएँ? ठीक हो गया ना। आपने तो पिछले कितने अरसे से उनको किसी ख़ास एक फंक्शन में भी नहीं देखा। समझ आ गई ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो मैं आपको बता रहा था, शायद गैर महसूस तरीके से बताता हूँ और हल्के अंदाज में, लाइटर नोट के तौर पे मैं ऐसे ही गप गप में बता देता हूँ। बहुत बड़ी खबर होती है। अब सुहेल वड़ाई साहब ने, लेकिन अब भी अल्लाह करे कि ये सुलह बरकरार रहे, अब भी अल्लाह करे कि ये जो गो के ये तहरीक इंसाफ के लिए और भी बुरी खबर है, लेकिन यार एक बात है, कंपटीशन शहबाज शरीफ साहब में हो या मरियम नवाज़ में हो या बिलावल भुट्टो जरदारी में हो, अब वो मामला ही नहीं रहा कि इमरान खान और शहबाज शरीफ या इमरान खान और मरियम नवाज़ साहबा उनमें कोई कंपटीशन होगा। नहीं, खान साहब बीच में से निकल गए हैं। ये मैं आपको ज़िम्मेदारी की बुनियाद पर ख़बर दे रहा हूँ, ठीक हो गया ना। इसकी मैं तफसील एक और वीडियो में बताऊँगा। खान साहब गेम से ही निकल चुके हैं। आप भले उसको कह लें कि ये बड़ा मकबूल है, बड़ा फलां है, ये है, वो है। जो खान साहब ने किया है ना, वो कतार से भी निकल चुके हैं। ठीक हो गया ना। अब जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हाफिज साहब हों या बाजवा साहब हों या रहील शरीफ हों या कोई भी और हों, ठीक हो गया ना, या कियानी साहब हों, कुछ भी हों, जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी होती है, जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं या जिसको आप पाक फौज कहते हैं, उनकी पॉलिसी सेम होती हैं, सेम रहती हैं, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ। जो ओवरऑल आइडियोलॉजिकल पॉलिसीज़ हैं, जो ओवरऑल मुल्क के लिए पॉलिसीज़ हैं, इस वजह अब इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है। जैसे खान साहब नहीं करते कि मैं तो फैसला कर बैठा हूँ, ठीक है ना, इस्टेब्लिशमेंट भी ये फैसला कर बैठी है कि अब जो सूरत हाल है ना, खान साहब को अगले 15-20 साल तक भी नहीं आने देना। अब ये मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे कह, बाकी तो कुछ नहीं होता, हालात वाक़ियात इधर उधर कुछ भी हो सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब आए हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, अब ये चीज़ बिल्कुल सरायत कर चुकी है और उनका पहले भी बिलीफ था पुख्ता, लेकिन अब तो उनको हक़ुल यकीन की हद तक यकीन आ गया है। ऐसे ये जो शहबाज साहब है ना, इनकी तरह और ताबेदार बंदा कोई भी नहीं मिल सकता, भले वो कोई हो, ठीक है ना। अब इसी वजह से एक कंपटीशन चल रहा था मरियम नवाज़ साहबा में और शहबाज शरीफ साहब में, और मरियम नवाज़ साहबा हर एक सरकारी प्रोग्राम के चीफ गेस्ट के तौर पे हाफिज़ साहब को बुलाती हैं। क्यों है ऐसा? इसलिए कि भाई हाफिज़ साहब को कन्फर्म हो कि हम भी वफादारों की लिस्ट में हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा मुंह फाट सा बंदा हूँ, मैं बिल्कुल लगी लिपटी रखता नहीं हूँ। मुझे भी ये ना खुसर बुसर और ये वो सरगोशियाँ और इधर उधर बिटवीन द लाइंस, इधर उधर मतलब वो कोई किसी का मुलम्माकारी करके अल्फाज की और इधर, ये मुझे समझ नहीं आती। इस वजह से मैं कहता हूँ कि आपको मैं बड़ा खोल के बताऊँ ना सब कुछ को, ठीक हो गया ना। तो मैं वो सारी चीज़ों से खिलाफ उतार के बताता होता हूँ ताकि समझ मेरी तरह मैं आसान अल्फाज में समझता हूँ, तो इसी तरह से कोशिश करता हूँ आसान अल्फाज में। तो मरियम नवाज़ साहब भी इसी वजह से एज अ चीफ गेस्ट हर सरकारी प्रोग्राम में हाफिज़ साहब को बुला रही हैं कि जी अगला जो सिनेरियो है ना, ये तो हो गया, ये तो वो मैंने आपको कहा था कि जब तक शहबाज शरीफ साहब हैं, अली अमीन भी तब तक रहेंगे, मरियम नवाज़ साहब भी तब तक रहेंगी, 2027 तक तो वैसे ही हाफिज़ साहब है ना, ठीक। तो वो कह रहे हैं कि जो आगे वाला जो सिनेरियो है ना, क्या पता हाफिज़ साहब के होते हुए इलेक्शन हो जाएं, क्या पता क्या हो जाए। तो जो आगे वाला भी सूरत हाल है ना, लोगों ने तो अब यहाँ तक भी कहा है, यकीन कीजिए, कि अगर कभी पीटीआई की कुछ अगले सालों में हुकूमत आ भी गई तो वो पीटीआई की हुकूमत होगी, इमरान खान की हुकूमत नहीं होगी। ये मैं बड़े मोहतात अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। तो अब मरियम नवाज़ साहबा की नज़र भी आगे, बिलावल साहब की नज़र भी आगे पे, ठीक हो गया ना। और इसी तरह से फिर शहबाज साहब की, और वो जो अब वो इस हवाले से कि यार अगर इनको हम रिप्लेस करें भी सही शहबाज साहब को, तो फिर कोई ऐसा बंदा या बंदी हो
کہ جو بالکل اسی طریقے سے ہی آگے بڑھ سکے ہمارے ساتھ، اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی یقین دہانیاں کروا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ شہباز صاحب سے بھی 2 قدم آگے ہوں گے۔ خیر، اب میں اس سے آگے کچھ نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ کامیاب، میں نے کچھ بھی ہوتا رہے یار، عوام کو ریلیف ملتا رہے۔ میں اس وجہ سے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پنجاب میں ہے تو وہاں بھی عوام کو ریلیف مل رہا ہے، یہاں بھی عوام کو۔ یہ ریلیف کی جو سپیڈ ہے بڑی سلو ہے، لیکن ہے تو صحیح نا یار، ہے تو صحیح۔ ہم خود، میں تو بالکل گراؤنڈ پہ کام کرنے والا بندہ ہوں، ہم خود جو ہے نا اس طرح سے شاپ کیپر سے انٹرویو کرتے ہیں، باقیوں سے اسی طریقے سے۔ اب گندم کا یہ سلسلہ بڑا شور شرابہ کہ جی کسانوں کو قیمت نہیں مل رہی، یہ وہ سے۔ بھائی مجھے پوری ہمدردی ہے کسانوں کے ساتھ بھی، لیکن کسان کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ 15-20%، 10%، 15%، اور عوام پھر کتنے پرسنٹ ہے؟ وہ 80-85%۔ تو اگر آٹا یا گندم سستا ہے تو 80-85% کو فائدہ ہو رہا ہے نا، 10-15% کو اگر اس کا مسئلہ ہو بھی رہا ہے تو اس وجہ سے تو نہیں نا، وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ 80-85% زیادہ اہم ہے یہ کیا ہیں۔ تو یہ اب حافظ صاحب نے سلو کروا دی ہے، اور دیکھتے ہیں یہ سلو کیسی رہتی ہے۔ لیکن سلو تو ہو گئی، لیکن اب وہ کچھ چیزیں کنورج کر رہی ہیں نا، اوور لیپ کر رہی ہیں، خاص طور پہ اگلے سینیریو کے لیے۔ یہ میں کبھی پھر بھی تفصیل سے بتاؤں گا، اب ساری اندر کی باتیں ایک ہی ویڈیو میں نہ پوچھا کریں نا۔ اب ٹرمپ صاحب نے ایک اور پھڈا مار دیا ہے، اور وہ ہے جناب، انہوں نے کوئی تقریباً جو ہے نا ٹیرف یعنی ٹیکس لگا دیا ایک طرح سے باقیوں کی مصنوعات سے، ٹھیک ہے نا، باقیوں کی مصنوعات پر۔ اور یہ اس میں بڑے غریب غریب ملک بھی ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ تمام درآمدات پر 10% اور غیر ملکی ساختہ گاڑیوں پر 25% اضافی ٹیکس عائد ہوگا، یعنی امریکہ کے اندر۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ یورپی یونین پر انہوں نے 20% اضافی ٹیرف لگایا ہے، چین پر 34%، جاپان پر 24% ٹیرف عائد کر دیا ہے، بھارت پر 26%، اسرائیل پر 17%، برطانیہ پر 10%، اور امریکی صدر نے کہا ہے کہ پاکستان ہم سے 58% ٹیرف چارج کرتا ہے، پاکستان پر ہم 29%، 29% ٹیرف لگائیں گے، بنگلہ دیش پر 37% لگا دیا۔ اچھا، ترکی، سعودی عرب، قطر، افغانستان پر 10% ٹیرف لگا دیا، ویتنام پر 46% لگا دیا، تائیوان پر 32%، جنوبی کوریا پر 25%، تھائی لینڈ پر 36%، سوئٹزرلینڈ پر 31%، انڈونیشیا پر 32%، ملائیشیا پر 24% وغیرہ، کمبوڈیا پر 49%۔ اب کمبوڈیا ایک غریب ملک ہے یار، اس پہ 49% ٹیرف لگا دیا۔ جنوبی افریقہ پر یہ 30% لگا دیا۔ برازیل اور سنگاپور پر 10% ٹیرف عائد کیا ہے۔ اب اس پر جو ڈیموکریٹس ہیں، ان کے مخالفین، وہ اس کو بڑا کوس رہے ہیں، لان تان کر رہے ہیں، ان کی پالیسیز پر اس طریقے سے تنقید کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے جو باقی ملکوں پر اتنا بڑا بڑا ٹیرف لگا دیا ہے، ان کی مصنوعات یہ ایسے ہی ہے۔ میں اب اپنا سادہ طریقے سے سمجھاؤں کہ اگر ایک چیز 100 روپے کی ہے تو پھر وہاں وہ ٹیرف لگاتے تھے 10%، وہ 110 کی ہوتی تھی۔ اب وہی 100 والی چیز پر اوپر انہوں نے اگر 30% لگا دیا تو وہ 140 کی ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہے پھر اس سے وہ ڈیموکریٹس نے کہا ہے کہ آپ نے جو اتنا بڑا بڑا ٹیرف لگا دیا ہے تو وہ چیزیں جب ادھر آئیں گی بکنے کے لیے تو پھر ہمارے عوام کو بھی تو مہنگائی کا سامنا ہوگا نا۔ جو ہمارے عوام ہوں گے، جو پہلے جو چیز 110 کی خرید رہے تھے اب وہ 140، تو یہ تو مہنگائی کا نیا طوفان آ جائے گا۔ خیر، ٹرمپ صاحب ہیں جناب، وہ کسی کو خاطر میں بھی نہیں لا رہے۔ انہوں نے ہر آئے روز، ان کی نیچر ہے نیا پھڈا کرنا، ہر آئے روز کو نئی شرارت کرنا، کوئی نہ کوئی، ان کو بھی سکون نہیں ہے خان صاحب کی طرح، انہوں نے کوئی نہ کوئی کسی بل میں ہاتھ دینا ہے، اور خام خواہ انہوں نے انتشار اور پھڈا اور نیا ڈرامہ اور نیا، کیونکہ ان کو خبروں میں رہنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اب بہت سارے، اب میں پڑھ رہا تھا بھائی ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے وہ ابھی چند دنوں میں نیچے آ گئی۔ گیلپ کا ایک سروے تھا کہ وہ 47% سے 43% پہ آ گئی، یعنی 5% ابھی سے گر گئی ہے۔ لیکن میں حیران ہوں یار کہ وہ عوام جو چند ماہ پہلے تک ٹرمپ صاحب کو ووٹ کر رہے تھے، وہ اتنا ان کو نہیں پہچانتے تھے، اب انہوں نے پہچانا، ایک ٹرم وہ گزار گیا ہے، اب انہوں نے پہچانا ہے۔
میں تو یہ یہاں پاکستان میں بھی حیران ہوتا ہوں کہ جب لوگ کہتے ہیں یار ہائے 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 یہ کیا ہو گیا، خان صاحب اس طرح سے نکل آئے، وہ پہلے نہیں پہچانتے تھے، مجھے تو 1% ان کے بارے میں کبھی بھی غلط فہمی نہیں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے واٹر پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی میں رسپیکٹڈ گروپ کیپٹن و بیگم عابد جعفری صاحب نے رواں ماہ رمضان میں تیسرا واٹر پروجیکٹ عطیہ کیا، جو کہ ان کے مرحومین سید دلبر حسین، سیدہ حمیدہ خاتون، سید علی حسین اور سیدہ نذیرہ بی بی کے ایصال ثواب کی نیت سے بیاب علاقہ کی ایک مسجد میں نصب کیا گیا۔ خداوند کریم بھگ خاتم المرسلین گروپ کیپٹن و بیگم عابد جعفری کو ارضی و سماوی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائیں، انہیں ہر میدان میں ترقی و کامیابی عطا فرمائے۔ ماہ مبارک کے صدقے مرحومین سید دلبر حسین، سیدہ حمیدہ خاتون، سید علی حسین اور سیدہ نذیرہ بی بی کی مغفرت اور بخشش فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرما کر بروز حشر جام کوثر سے سیراب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شخصیت، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ چمکے۔ ظفر نقوی صاحب کے تعاون سے ہمارے علاقے غریب علاقے میں انہوں نے لوگوں کی سہولت کے لیے یہ پانی کا بندوبست کیا، اور یہ کافی عرصے سے ہماری یہ مسجد کے لیے مشکلات تھیں، انہوں نے آسان کی۔ اللہ کریم ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ گروپ کیپٹن اور بیگم عابد جعفری، اللہ کریم ان کو مزید ترقی عطا فرمائے، ان کو اللہ کریم اس دنیا اور آخرت کی ہمیشہ والی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ سید دلبر حسین شاہ، سیدہ حمیدہ خاتون، سید علی حسین، سیدہ نذیرہ بی بی، اللہ کریم ان کا یہ عطیہ دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب کا باعث بنا، اور اس کو شرف قبولیت سے نواز، اور ان کے مرحومین کے درجات کو بلندی عطا فرما۔ اکثر حدیث کی تفسیر میں آیا ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد، معاونت، حاجت روائی اور دل جوئی کرنا اسلام کا بنیادی درس ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے، ان کے ساتھ تعاون کرنے اور ان کے لیے سہولیات فراہم کرنے کو دین اسلام نے اجر ثواب کا باعث اور رب کریم کو راضی کرنے کا نسخہ بتایا ہے۔ گروپ کیپٹن اینڈ بیگم عابد جعفری کو اللہ تعالیٰ خوشیوں بھری طویل عمر عطا فرمائے، ان کا سایہ ان کے بچوں کے سر پر قائم و دائم رہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ گروپ کیپٹن اور بیگم عابد جعفری کو دین اور دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے، اور جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ بور لگایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سید دلبر حسین، سیدہ حمیدہ خاتون، سید علی حسین، سیدہ نذیرہ بی بی کو اللہ پاک کروٹ کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کہ ظفر نقوی صاحب کی ٹیم نے بتایا کہ اس ماہ مبارک میں گروپ کیپٹن و بیگم عابد جعفری صاحب نے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے آج تیسرا واٹر پروجیکٹ عطیہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عطیے کو اپنی پاک بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ اور مستعد سخت تکلیف ہوتے یہ پہ نٹن کیوان بل سامان ہوا اور دغه په وجه سره میشته هر شی نه لوسل ته جوړې کړه نه پسټنکې هم ولګوله پفینې ولګول بیا یې دغه ټوټې هم سره خلاصې کړل او د پامپ یې هم ولګوه ونټ سیټنګ دسته یې وکړ ګروپ کیپټن چې بیگم عابد جعفری ټیم دی آد الله هم کامیاب کو۔ احباب، فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عمل اور عبادت خلق خدا کا دکھ درد محسوس کرنا ہے۔ آپ کے تعاون سے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن وطن عزیز میں دکھ انسانیت کے دکھ بانٹنے کے لیے ہر وقت مصروف عمل ہے۔ اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور دیگر عطیات کے ذریعے ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارے دست و بازو بنیے، انسانیت کی بھلائی کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔